قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بلیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ہم نے جھولی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور خصوصی محفل منقبت در شان حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں روزانہ اسی وقت اسی چینل پر حاضر ہو رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں اس ماہ مبارک میں، جو کہ آپ ہی کا مہینہ کہلاتا ہے، اگر کسی سے پوچھیں بھائی ربیع الاول کے بعد کون سا مہینہ ہے تو بتایا جاتا ہے غوث پاک کا مہینہ ہے، 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ تو 11ویں شریف کے مہینے میں ہم اسی نسبت سے اس پروگرام کو، اس محفل کو پیش کر رہے ہیں، جس میں علماء حضرات، اسکالرز حضرات موجود ہیں۔ حمد رب جلیل ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مناقب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اللہ والوں نے یہ جو مقامات حاصل کیے، بڑے ذکر و اذکار نظر آتے ہیں اس میں، بڑی ریاضتیں ہیں، بڑے مجاہدات ہیں، نہ جانے کیسی کیسی خلوتیں اختیار کی، اس میں اللہ کو راضی کیا، اپنے روحانی درجات اور مراتب کو بلند کیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، صرف اللہ کی تسبیح و ثنا میں مصروف رہے، تو اللہ کو ایسا راضی کیا، ایسا راضی کیا کہ آج زبان زبان پر اللہ والوں کا نام جاری نظر آتا ہے۔ کون ہے کہ جو آج حضور غوث العظم پیر پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پروموشن کے لیے کوئی فلیکس لگا رہا ہو؟ یہ ان کی محبت ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ حضور غوث العظم کی محبت ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نعرہ غوثیہ پہ یا غوث العظم کا نعرہ لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ محبت ہے اللہ والوں کی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیوں نہ ہو اللہ والوں کی۔ فذکرونی اذکرکم کے مصداق، جب انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ نے ان کے ذکر کو لوگوں کے لبوں پر اور لوگوں کے دلوں میں جاری فرما دیا۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب۔ ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہے۔ تینوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ثنا خاں حضرات محمد وقاص قادری تشریف فرما ہے، اور بہت ہی ممتاز و معروف اور سینئر ثنا خاں، خوش اعلان ثنا خاں جناب محمد ابرار حسین صاحب تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ارشاد انجم قریشی صاحب۔ تینوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ارشاد انجم قریشی صاحب سے کہوں گا کہ اساتذہ کا انداز اختیار کیا ہوا ہے اور انہی کے شاگردوں میں بھی ہے، تو میں چاہوں گا حمد رب جلیل پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، بہت عمدہ جناب، بہت عمدہ۔ تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تیری قدرتوں کا شمار کیا،
سعد کیا تو محیط عالم رنگ و بو تو محیط عالم رنگ و بو تیری شان جل جلالو سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا فیض فیض عمیم ہے بے شک بے شک تو ہی میرا رب کریم ہے کیا بات ہے سبحان اللہ تیرا فیض فیض عمیم ہے بے شک بے شک تو ہی میرا رب کریم ہے میرے دل میں ہے تیری آرزو تیری شان جل جلالو بہت عمدہ میرے رب ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہاں پہ نہیں ہے تو تیری شان جل جلالو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارشاد انجم قریشی صاحب حمد رب جلیل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہم یہ جاننا چاہیں گے چونکہ اللہ والوں کے ذکر سے معمور منور معطر معمبر ہے یہ محفل چونکہ محفل غوثیہ ہے یہ محفل منقبت ہے درشان حضور غوث العظم تو یہ حمد پڑھی جاتی ہے حمد لکھی جاتی ہے تو کیا انسان کی روحانیت پر بھی اور اس کے باطن پر بھی اس کے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا تصوف کی تناظر میں چاہتا ہوں اس اعوذ کا باللہ جواب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم بعد حمد و صلوات کے سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حسین محفل سبحان اللہ اور ان کے تجلیات ان کے انوار اور ان کی نگاہ کرم اور ان کے کرم میں ہر وہ شے جو وابستگی کے لیے بے چین رہتی ہے سرکار کی نگاہ سے کہیں نہ کہیں اسے اس لیے سکون آ جاتا ہے کہ سرکار کی نگاہ کسی مرشد کی نگاہ کے ذریعے اس کے قلب کو سکون دے دیتا ہے اور یہ قلب کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور اس وارفتگی کو کیا کہتے ہیں واہ واہ اس وارفتگی ہے کو علماء نے جس طریقے سے بیان کیا اگر اس میں جائیں تو معاملہ کہیں اور نکل جاتا ہے لیکن وارفتگی کی لفظ کو حضرت شیخ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو وارستگی کے الفاظ کو استعمال کیا نعت میں حمد میں یا فتاوہ میں اگر آپ اس کو یکجا کر لیں تو یہ پورا تصوف جس کو آپ علم الاخلاق کہتے ہیں یہ وارستگی کا علم ہے اور جب حمد لکھتے ہیں سب سے مشکل ہے صنف نظم میں اور نثر میں حمد اور جب حمد کہتے ہیں اور حمد پڑھتے ہیں اور حمد سنتے ہیں تو مجھے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ جو آپ نے خطبات میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں قلوب پر جو کیفیات وارد ہوتی ہیں ان کیفیات میں عبد القادر کے الفاظ کو ظاہر میں نہ لینا تمہارے قلوب پر عبد القادر کے الفاظ اس طرح سے برستے ہیں جیسے بارشوں کے اندر قطرے اور پھر موتیوں کی کیفیت میں تمہارے قلوب کو پاکیزہ کر دیتے ہیں کیا کہنے ڈاکٹر صاحب واہ واہ اور تمہارے دلوں میں جو جملہ ہے سرکار کا ایک پل کے بھی یہ خیال نہ آئے کہ تمہارا دل اپنی کیفیات کے اندر اپنی حقیقت کو پا چکا ہے اللہ 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 کیوں کہ جس قلب میں حمد ہوتی ہے یعنی رب کا ذکر ہوتا ہے اس ذکر کو حمد کے نام سے تعبیر کرتے ہوئے سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جس کے دل میں ذکر ہوگا یعنی حمد ہوگی اس کے دل میں کبھی تکبر نہیں آئے گا اور کبھی انا نہیں آئے گی کیونکہ تکبر حمد کے برخلاف ہے ذکر کے خلاف اللہ اللہ اور مجھے شیخ سعدی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جی کہ تکبر عزازیل را خوار کرد تکبر عزازیل را خوار کرد
बजिंदा ने लानत गिरफ्तार कर। तो जब हमद पढ़ते हैं और जिस तरीके से जिस आजी के साथ तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तो फबी अय्यालाई रब्बिकुमा तुकज़िबान की एक ऐसी नज़मिया कैफियत है कि जब कल्ब पर ये वारिद होती है तो सर खुद ब खुद सजदे में झुककर ये कहता है कि मेरे रब, ये गुनाहगार हजार बार बशोयम दहन से मुश्क गुलाब उनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस, कि तेरी हमद हम करेंगे। न कोई कलम पैदा हुआ है, न कोई जबान बनी है, न कोई आंख बनी है, न कोई जबान से कहने वाला कह सका है और न कोई बयान करने वाला बयान कर सका है। लेकिन एक बात अर्ज करता चलूं कि हमद अगर पढ़नी है तो रब ने अपनी हमद खुद बयान की है। हमने तो सिर्फ हमद का सलीका सीखा है नज़मी एतबार से। सूरह रहमान ने जिस तरीके से हमदिया अंदाज इख्तियार किया है और फिर हुजूर ने जिस तरीके से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमद को बयान किया है नमाज की सूरत में, और हमद के लिए सरकार का जो अंदाज था कि कोई खुतबा हुजूर का बगैर हमद के नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना डॉक्टर साहब, ये हमद अगर बगैर एहसास के हो और नात बगैर तसव्वुर मुस्तफ़ा के हो तो ना नमाज होती है, ना हमद होती है, ना न्याज होती है और ना न्याजमंदी होती है। और इसे यकजा कर ले तो तसव्वुफ आपको सिर्फ एक ही अदब सिखलाता है और वो अदब ये है कि हमद से जुड़ो, नाज से जुड़ो या मनक़बत से जुड़ो, रियाकारी को, अपने आप को और अपनी जात को फरामोश करके सिर्फ और सिर्फ बारगाह मुस्तफ़ा में ये अर्ज करो कि मेरी नमाज भी, मेरा सजदा भी, मेरी अकीदत भी, मेरा ताल्लुक भी, मेरा जीना भी, मेरा मरना भी, हयाती व ममाता व हयाती व ममाती व महयाया लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अब ये हयात और जिंदगी की कैफियत सब कर्ज है, लेकिन अदा उस वक्त होगा कि जब कोशिश करके कहीं ना कहीं कर्ज हसना को इस तरीके से बारगाह मुस्तफ़ा में पेश कर दे कि निगाह सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो और सनद वहां से हो बगदाद से और अजमेर की ताईद हो, ख्वाजा नक्शबंद और ख्वाजा सोहरवर्द की दुआएं हो और अहमद कबीर रफ़ाई की वो दुआ हो कि जो मदीना शरीफ में अर्ज की थी कि अब तक उम्मे अबीदा से अर्ज करता था, सरकार अब जाहिर में अपना दस्ते मुबारक दीजिए ताकि मैं चूम लूं। तो जब ये हो जाए तो हम नात सिला मिल जाता है, वरना ये होता है कि ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे। डॉक्टर साहब ने बहुत उम्दा अंदाज में बात की, और अगर डॉक्टर साहब की पूरे जवाब को अल्लामा इकबाल के एक शेर में हम ले आए तो ये होगा कि शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। एक वक्फा है, वक्फे के बाद लौटते हैं। मुझे उम्मीद है आपका और हमारा साथ रहेगा। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। अपने कामों की कुछ ऐसे इब्तिदा करते हैं लोग, अपने कामों की कुछ ऐसे इब्तिदा करते हैं लोग, हमद रब के बाद जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं लोग। हमद रब के बाद ज़िक्र मुस्तफ़ा और महफ़िल है 11वीं शरीफ की महफ़िल मनक़बत है, जिसमें हमद भी है, नात भी है। रुतबा है तेरा बरतरो बाला शह वाला, रुतबा है तेरा बरतरो बाला शह वाला, तू नूरे खुदा वंदे ताला शह वाला, तू नूरे खुदा वंदे ताला शह वाला, बख्शा है तूने किसी साइल को न टाला शह वाला, तूने किसी साइल को न टाला शह वाला, बख्शा है निवाले पे निवाला शह वाला, बख्शा है निवाले पे निवाला शह वाला, है ज़ात तेरी बाइसे तकवीन दो आलम, है ज़ात तेरी बाइसे तकवीन दो आलम, कौनैन में है तुझसे उजाला शह वाला, कौनैन में है तुझसे उजाला शह वाला। इस महफिल में शामिल करते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब मोहम्मद अबरार हुसैन साहब पेश किया करते हैं फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो कलाम कि जो बहुत ही मारकतुल आरा कलाम है। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा।
وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، خوبصورت شعر کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسے میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے حاصل کلام کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس کہ جان دو جہاں فدا،
فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے خوبصورت مقطع کہ کروں مد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں کیا سبحان اللہ سبحان کیا حلاوت ہے پڑھنے میں اور کلام بھی پھر کلام اعلیٰ حضرت ہے کلام اعلیٰ حضرت ہے تو کلاموں کا بھی یہ امام ہے کلام چونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت قاطع شرک و بدعت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام اور کیا ہی اس کے اندر انداز اختیار کیا ہے آپ نے کروں تیرے نام پہ جاں فدا یقین جانے جب آپ اس مصرے پر پہنچتے ہیں تو آپ کو عہد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نظر آتا ہے کہ جہاں حضور کا حکم ہوا وہیں تلواریں لے کر چلے گئے کفر کے سامنے کھڑے ہو گئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا سرکار کے ادب اور تعظیم میں کوئی لمحہ بھی انہوں نے ایسا نہیں رکھا کہ سرکار کا ادب بجا نہ لائیں سرکار کی تعظیم کو پورے طور پر حاضر رہا کرتے تھے تو کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں یہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے انداز ہے کہ جو انداز جو عشق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے اس میں نظم کیا اسی کی جھلک نظر آتی ہے کہ یہ انداز ہونا چاہیے عاشق کا کیا فرمائیے گا مفتی صاحب اس حوالے سے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے چونکہ سرکار تو افصح العرب ہے نا تو کیا فرمائیے گا کلام تو ایسا ہے کہ ایک ایک مصرے پر کئی پروگرامز کیے جا سکتے ہیں بلا شبہ رئیس بھائی سب سے پہلی بات تو یہ کہ چونکہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی مناقب کے حوالے سے منقبت کے حوالے سے یہ پروگرام ہے اور اللہ والوں کی جو تعلیمات ہیں اور ان کا جو طریق ہے وہ در حقیقت رسول اللہ کے قریب کرنا ہے بے شک چونکہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین تو اس کیفیت کو قلب کے اندر راسخ کرنا یہ اللہ والوں کا سب سے بڑا طریق اور یہ انہی کا ہی کام ہے یہ انہی کا کام ہے جس طرح سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کلام پر آپ نے کہا حقیقت یہی ہے
کہ کلام الامامی امام الکلام. ہاں ایسا ہی. تو وہ جو کیفیات ہیں جس خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا، تو اس کلام کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے وہی کیفیت پیدا کی ہے کہ کہیں حسن کا تذکرہ ہے، کہیں آپ کی فصاحت کا تذکرہ ہے، کہیں صحابہ کی جانثاری کا تذکرہ ہے. یہ سارے تذکرے یہی اس لیے جا رہے ہیں تاکہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق قلب کے اندر موجزن ہو جائے. اور پھر جب حسن کی بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے حسن ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے. پھول ہے تو ساتھ میں کانٹے بھی موجود ہیں، شمع اگر روشنی دے رہی تو ساتھ میں دھواں بھی دے رہی ہے. کی دلیل اور رد بھی اس کو پیش کیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا حسن اتم ہے، ایسا حسن کامل اکمل اور مکمل ہے، اس میں نقص کا گمان تک موجود نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب. جی بالکل. حضرت سیدنا حسان بن ثابت کا یہ عقیدہ جو آپ نے اشعار کی صورت میں بیان فرمایا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی کوئی نہیں. حضور دیکھتی کیسے اتنا پیارا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرأ من کل عیب. یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. کأنک قد خلقت کما تشاء. ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا اللہ نے ویسا آپ کو پیدا فرمایا. اور جہاں تک جانثاری کے جذبے ہیں، بلا شبہ آپ نے کہا کہ کلام تو بہت زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن جانثاری کے جذبوں کی جہاں تک بات ہے تو حقیقت یہ ہے کہ مصر کے اندر خواتین نے انگلیاں کاٹی. اور جو آپ نے صحابہ کی جانثاری کے تذکرہ کی تو حقیقت یہی ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اور حسن کی کیفیت صرف شکل و صورت میں نہیں بلکہ جس جہت میں دیکھے حسن ہی حسن نظر آتا ہے. حسن صورت بھی ہے، حسن سیرت بھی ہے، حسن صوت بھی ہے، حسن سماعت بھی ہے، حسن سیرت بھی ہے، حسن کردار بھی ہے، حسن کردار بھی ہے، حسن گفتار بھی ہے. ہر کیفیت میں حسن ہی حسن موجزن ہمیں نظر آتا ہے. واہ 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 واہ. سراپا حسن اور سراپا کمال ذات والا صفات نبی کریم علیہ السلام کی. نعت جب ہو اور نعت میں سرکار علیہ السلام کی توصیف، اوصاف اور صفات جب بیان ہوتی ہیں تو ایک امتی کا دل اسی طرح اپنے پیارے آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین میں حاضر ہو جاتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی آپ کا ایک ادنا امتی ہوں، آپ کا ثنا خواہ ہوں اور آپ کی تعریفیں کرنے والا ہوں، بس مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے محفل منقبت در شان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آروائی کیو ٹی وی کو اور یہ محفل سجی ہوئی ہے، اور محفل تو اور بھی سجتی ہیں، لیکن جب اللہ والوں کا ذکر اس میں شامل ہو جاتا ہے تو محفل میں کیف و سرور بھی ایک علیحدہ سے نظر آتا ہے، اور وہ کیفیت وارد ہوتی ہے قلب و ذہن پر کہ جو عام زندگی میں ہمیں میسر نہیں آتی. تو آئیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے مفتی صاحب آپ کی خدمت میں کہ حضرت کا اخلاق اصل میں بنیادی طور پر چونکہ حسن خلق جو ہے وہ بہت بڑا ایک وہ ہے وصف ہے، اخلاق کریمانہ آپ کا کیسا تھا؟ میں چاہوں گا اس پر کچھ فرمائیں. وصیت میں آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر ربانی کے کیا کہنے، جس طرح آپ باقی اوصاف کے اندر ہمیں ولیوں کے سردار نظر آتے ہیں، اسی طرح حسن اخلاق میں بھی ہمیں آپ اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں. بے شک. حضرت شیخ ہی کا اپنا فرمان ایک میں پیش کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا فتشت الاعمال كلها فما وجدت افضل من اطعام الطعام ولا اشرف من الحسن من الخلق الحسن. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمام اعمال کی تفتیش کی، تمام اعمال کو کھنگالا، تو میں نے ان میں لوگوں کو کھانا کھلانے سے بڑھ کر افضل عمل کوئی نہیں پایا، سبحان اللہ، اور خلق حسن سے بڑھ کر شرف والا عمل کوئی نہیں پایا. بہت عمدہ. اس فرمان کو میں نے سنایا اس لیے کہ اس سے ایک تو اخلاق حسنہ کی اہمیت ظاہر ہوئی، اور خود سرکار غوثیت کے ہاں اس کی کیا اہمیت ہے یہ بھی ظاہر ہوئی. اور اس میں اگلی بات جو آپ نے ارشاد فرمایا اودو، میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے کہ اگر دنیا میرے ہاتھ میں رکھ دی جائے تو فرمایا لَأَطْعَمْتُهَا الْجَائِعَ، تو میں ساری دنیا کو بھوکوں کو کھلا دوں گا. اللہ، یہ سرکار غوثیت کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ ان کا دل اتنا کشادہ ہے اللہ کی مخلوق کے لیے کہ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بس میں ہو، میں چاہتا ہوں اگر دنیا میرے ہاتھ میں رکھ دی جائے تو میں یہ ساری کی ساری دنیا بھوکوں کو کھلا دوں. اور خود دوسرے مقام پہ آپ
آپ نے فرما رکھا ہے. ایک بندے نے آپ سے پوچھا نا کہ حضرت آپ کے پاس اتنا کچھ جو ہے وہ مال آتا ہے, لوگ نذرانے پیش کرتے ہیں, ہدایا آتے ہیں, تحائف آتے ہیں, عطیات آتے ہیں, آپ سارے تقسیم کر دیتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ اگر میرے پاس 10,000 دینار بھی آ جائے نا تو میں رات اس حال میں نہیں گزاروں گا کہ 10,000 دینار میرے پاس بچ جائیں, سب خرچ کر دوں گا. یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ کا جو اخلاق ہے, اخلاق حمیدہ, اخلاق کریمانہ, وہ ایسا ہے. اور اسی سے ساتھ یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اطعام الطعام, خلق خدا کو کھانا کھلانا, یہ کتنا اجر والا کام ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر ربانی ایسی ہستی یہ فرما رہی ہے کہ اس سے افضل عمل میں نے نہیں پایا. اور آپ اس کا اندازہ یہاں سے کیجئے کہ آج تک صدیاں گزر گئیں, 561 سنہ ہجریہ میں حضرت کا وصال ہوا, صدیاں گزر گئیں, آج بھی بغداد معلیٰ میں آپ کا لنگر کھانا جاری ہے. آج بھی آپ وہاں جائیں, مدرسہ قادریہ دیکھیں, دربار غوث اعظم شریف دیکھیں, ہے, لنگر آج بھی ان کا لنگر پوری دنیا میں لنگر کھانا باقاعدہ وہاں تو باقاعدہ آج بھی قائم ہے. آپ کی اولاد نے آج بھی وہ قائم رکھا ہوا ہے, آج بھی لنگر کھانا وہ جاری ہے. تو سرکار غوثیت کا اخلاق تو یہ تھا. اور ساتھ یہ بھی واضح کر دوں کہ لوگ بہت زیادہ یہ پیش کرتے ہیں, تصویر ایک امیج پیش کرتے ہیں کہ جی غوث پاک بڑے جلالی تھے, بڑے جلالی تھے. بے شک وہ جلالی ضرور تھے, لیکن جلالی کس معاملے میں تھے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی پامالی کی بات آتی تھی تو وہ جلالی تھے. باقی مخلوق خدا کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ دو طرح کا تھا. ایک وہ لوگ تھے جو امراء تھے, جو فساق تھے, جو فجار تھے, جو سرکش تھے, جو حکمران تھے, ان کے ساتھ آپ کا تعلق تھا رکھ رکھاؤ والا, برد بھاری والا. اور جو جنرل پبلک ہے, عام مخلوق, غرباء کے ساتھ آپ کا تعلق تھا دلداری والا. تو وہ کہا تھا نا پیر نصیر نے کہ سر بلندوں سے سر بلندی ہے, خاک ساروں سے خاک ساری ہے. یہ بھی خود حسن اخلاق ہی میں شمار ہوتا ہے. تو آپ کا تعلق امراء کے ساتھ, ان کے ساتھ جو تعلق تھا وہ سر بلندوں سے سر بلندی ہے, اور جو خاک سار تھے ان کے ساتھ خاک ساری ہے. تواضع کا عالم یہ تھا. اور باقاعدہ اگر آپ کتب تذکرہ اٹھائیں, حضرت شیخ کے بارے میں لکھا ہوا ہے, جب تک کوئی آپ سے بات کرتے ہوئے خود مکمل نہیں کرتا تھا آپ توجہ نہیں ہٹاتے تھے, اور جتنی بھی طویل اگلا بات کرتا پوری توجہ سے کان لگا کر اس کی بات سنا کرتے تھے. آپ کا اخلاق کریمانہ ایسا تھا. رحمہ اللہ رحمتا واسعہ, نور اللہ مرکزہ, اللہ تعالی حضرت کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں ان کی فضل و برکات سے حظ وافر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے نعت سے لے کر منقبت تک کا سفر طے کرتے ہیں. ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو, مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو, عقیدے میں اگرچہ پختگی ہو تو پھر ہر دم زباں پر یا نبی ہو. ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل اگر مشکل کشا مولا علی ہو. اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو, اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو. اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو, اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو. جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو. منقبت درشان ہے نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم. منقبت درشان حضور غوث الاعظم پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کریں گے محمد وقاص قادری. لیکن اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں اسکالرز کا. بہت عمدہ, بڑی روحانی عرفانی آپ نے گفتگو فرمائی اور ہمارے ناظرین تک پہنچائی, اور اس محفل میں ایک کیفیت پیدا کی. تینوں ثنا خواں حضرات کا بہت شکریہ ادا کروں گا. تشریف آوری پر محمد وقاص قادری بارگاہ غوثیت میں ہدیہ منقبت پیش کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اسی چینل پر اسی وقت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اور یہ محفلیں سجتی رہیں گی. اللہ حافظ. میرے لب پہ رات دن ہے, ہاں میرے لب پہ رات دن ہے, تیرا نام میں غوث اعظم, تیرا نام میں غوث اعظم, تیرے ذکر سے بنے گئے, تیرے ذکر سے بنے گئے میرے کام میں غوث اعظم, میرے کام میں غوث اعظم, میرے لب رات دن گئے اور میرے راستے میں آ کر
راستے میں آ گئے کبھی مشکلیں نہ ٹھگریں میرے کام آ رہا ہے تیرا نام غوث اعظم تیرا نام غوث اعظم تیرا نام غوث اعظم شعر دیکھیے گا جو نظریں اٹھا کے دیکھوں تو وہ سامنے مدینہ جو نظریں اٹھا کے دیکھوں تو وہ سامنے مدینہ میرے عشق کو عطا ہو وہ مقام غوث اعظم وہ مقام غوث اعظم اور تو علی کا زور بازو رسول حق کی ہائے 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 واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو علی کا زور بازو رسول حق کی خوشبو ہے سخاوتوں کا منصب تیرے نام غوث اعظم تیرے نام غوث اعظم ہے سخاوتوں کا منصب اور میری میری خالی جھولی پر دے مجھے بے نیاز کر دے میری خالی جھولی پر دے مجھے نیاز کر دے تیرا فیض تیری رحمت تو گیا میں غوث اعظم تیرا فیض تیری رحمت تو گیا غوث